بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 80، سفر معراج کے اہم واقعات۔ اس کے بعد اللہ جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کہ وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے۔ اللہ عز و جل نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے پھر کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں، ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اپنی شکل میں دیکھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس، واللہ عالم۔ بعض ترک میں آیا ہے کہ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھانی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ نیل و فرات دیکھنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بتائے گی، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے نکل رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت
انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اس کے پہلو بہ پہلو سڑے ہوئے چھچڑے تھے۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور زمین پر کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ وہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور پھل مٹکوں کی طرح تھے۔ فرشتے جگنوؤں کی طرح ان پتوں پر تھے، اس پر سونے کے پتنگے، روشنی اور مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حد فاضل ہے۔ اس کے آگے عالم غیب ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہیں پر جنت المأویٰ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے رک گئے اور عرض کیا کہ اگر اس مقام سے بال برابر بھی بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ اب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ان حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔